السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و انتہا فضل و احسان ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں وجہ وجود کائنات سبب تخلیق کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت عظمیٰ میں پیدا فرمایا اور اس امت عظمیٰ میں پیدا ہونے کا فخر عظیم ہمیں عنایت فرمایا اور مزید اس کا ہم پر احسان عظیم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم برکتوں مغفرتوں رحمتوں والے ماہ میں اس کے پہلے جمعے کے دن ہم تمام کو یہاں اس کے حکم کے خاطر سجدریز ہونے کی نیک توفیق مرحمت فرمائی اور ہم تمام کو دن میں روزہ رکھنے رات میں تراویح میں گزارنے کی نیک توفیق مرحمت فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ماہ مبارک کے تعلق سے ارشاد مبارک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والو، تم پر ماہ صیام کے روزے فرض کیے گئے، یعنی رمضان المبارک کے روزے ہم نے فرض کیے ہیں. کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. ایسا نہیں کہ روزے جو مشقت والی عبادت ہے بظاہر صرف تمہیں پر ہم نے فرض کیے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے. اللہ تعالیٰ ہماری ہمت باندھ رہے ہیں، حارت باندھ رہے ہیں کہ یہ عبادت صرف تمہیں پر لادی نہیں گئی بلکہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے. تم کر سکتے ہو، عبادت ادا کر سکتے ہو. اور اس کا مقصد، ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو کہ ہم کو وہ مقصد حاصل کرنا ہے اس رمضان المبارک کے دوران. تو وہ مقصد ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بندے بن جاؤ، کامل اور مکمل اللہ کی خشیت کو
اپنی زندگیوں میں جاگزی کر کے باقی زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اسی لیے ہم نے تم کو رمضان عطا فرمایا اور رمضان کے روزے تم پر فرض کیے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ ابتدائی ایام ہے، آج دوسرا روزہ ہے، مزید 28 روزے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہم کو عطا کریں گے۔ تو ہم پہلی فرصت میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا مقصد اس مہینے کے دوران متقی بن جانا ہے۔ اب غور فرمائیے، تھوڑا دائرہ نگاہ رمضان المبارک کی نعمتوں کے تعلق سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، کیا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کامل مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ان کو قید کرنے کا اعلان فرما دیا، اور ہر نیکی کو یعنی نفل عبادت کو فرض کا درجہ دے کر کے یعنی فرض کے مماثل جو ثواب ہوتا ہے ایک فرض کا، ایک نفل نیکی کوئی اس رمضان مبارک میں ادا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے بندہ، تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دینے کا اعلان فرمایا۔ یعنی 70 نفل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ایک فرض کے مماثل ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو 70 نفل ادا کرنے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک میں ایک فرض کوئی ادا کرتا ہے تو 70 فرض ادا کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا پہلا دہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے حق میں خصوصی رحمتوں کے نزول کا رہا ہے 10 دن جو ہے، اور درمیانی جو عشرہ ہے، درمیانی جو 10 دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے حق میں مغفرتوں کے اعلان کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت عطا کی جاتی ہے روزہ داروں کے حق میں۔ اور آخری جو دہا ہے عشرہ 10 دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے حق میں جہنم کے آگ کے عذاب سے نجات کے اعلانات کے لیے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر کے ایک عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس مہینے میں کسی روزدار کا روزہ افطار کراتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اتنا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت! صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی شخص کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے اس کا افطار کرایا جائے، روزہ افطار۔ تو حضور نے فرمایا کہ کھجور کے ذریعے سے بھی آپ افطار کرا سکتے ہو، ثواب پورا ایک روزہ رکھنے کا تم کو عطا کیا جائے گا۔ پھر مزید سوال کیا گیا اگر کسی کے پاس وہ بھی میسر نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا کر کے اس کا افطار کر دیا جائے تو ایک مکمل روزہ رکھنے کا ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنا بڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا اہتمام کیا۔ چاند رات سے ہی رمضان مبارک کے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سما گویا باندھ دیا ہے کہ ایمان والے کے لیے ہر برائی کو اس سے دور کرنے اور ہر اچھائی کو، نیکی کو اس سے قریب کرنے کا انتظام اہتمام فرما دیا۔ ہمارے اندر، انسان کے اندر شر کی کیفیتیں جو ہے وہ شیطان ہے اور خود اس کا نفس ہے۔ شیطان اور اس کا نفس ہمیشہ اس کو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دوران ان کیفیتوں کو، ان قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پست کرنے کا انتظام کر دیا۔ سرکش قسم کے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور نفس کو
مغلوب کرنے کا انتظام اس طرح کیا کہ دن بھر کوئی چیز نہ کھائے، کوئی چیز نہ پیے، اور شہوت سے جو خاص تعلق ہے میاں بیوی کا اس سے پرہیز کرے، اس سے روک دیا گیا تو وہ نڈھال پڑ جاتا ہے، برائی کی طرف اس کے اندر سکت نہیں ہوتی۔ جو عام دنوں میں برائی کی طرف جو لپکتا ہے بندہ، رمضان کے دوران روزہ رکھا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی شر کی طاقتوں کو کمزور کر دیا۔ نفس کو مغلوب کرنے کا انتظام روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انتہائی وقت سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک جو روزے کے فرض ہیں 3، پہلا فرض یہ کہ کوئی چیز بندہ نہ کھائے ان اوقات میں، اور کوئی چیز نہ پیے، مشروب وغیرہ پانی وغیرہ، اور اسی طرح میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے جماع جس کو کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ 3 فرائض ہیں روزے کے، تو اس سے روک دیا گیا تو نفس اس کا مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیطان کو جکڑ دیا گیا، اشرار قسم کے شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ تو اس طرح شر کی جو کیفیتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو چلنے کا اہتمام کر دیا، مغلوب کرنے کا، اور ہمارے اندر خیر کی جو کیفیتیں طاقت ہے وہ خود ہماری اپنی روح ہوتی ہے، ہمیشہ روح خیر کی طرف ہم کو مائل کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اور حضور کی اطاعت اور اتباع کی طرف، نیکیوں کی طرف روح ہم کو مائل کرنے لگتی ہے۔ ہمارے اندر خیر کا مرکز اور منبع اپنی خود کی روح ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو لگایا ہے کرامن کاتبین، وہ ہمارا حساب و کتاب بھی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ہم کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں۔ خیال ہمارے اندر جو بھلائی کا آتا ہے، نیکیوں کا آتا ہے، تو فرشتوں کی جانب سے آتا ہے۔ تو اس طرف شر کی کیفیتیں طاقتیں، اس طرف خیر کی قوتیں طاقتیں، ہمارے اندر دونوں چیزیں ولیت فرما دی گئی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے الہام فرمایا انسان میں کہ خیر بھی شر بھی اس کے اندر ہے۔ تو رمضان مبارک کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی جو غذا ہے اس کا اہتمام فرمایا۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جتنا بندہ اللہ کی عبادتوں میں، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں گزارتا ہے، اتنا اس کی روح تقویت پاتی ہے، پختہ ہوتی ہے، تقویت روحانیت اس کی غالب آنے لگتی ہے اس کے تمام جسم پر۔ اگر شر کی طاقتیں غالب آ جاتی ہیں تو روح پر جسمانی کیفیتیں اور نفسانی کیفیتیں غالب آتی ہیں۔ تو رمضان کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سما باندھا، ایسا ماحول بنا دیا، ایسے سما کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے، اہتمام فرمایا ہے کہ شر کی طاقتوں کو مغلوب کرنے کا انتظام فرما دیا، تو خیر کی طاقتوں کو ابھارنے، ان کو تقویت پہنچانے کا سارا انتظام فرما دیا۔ آپ ایک رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو 70 قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ ایک قرآن کریم سننے کا اہتمام کرو گے رمضان کے دوران، 70 قرآن کریم سننے کا ثواب تم کو عطا کر دیا جائے گا، یعنی بڑا بڑا کر کے۔ تو انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے کہ لالچ بتاؤ تو قریب آتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ چاکلیٹ آپ بلاتے ہیں، ایسے نہیں آتے چھوٹے بچے، تو اس کو چاکلیٹ بتا دیے، اس کی مرغوب غذا ہے، مرغوب چیز ہے، جس کو جو پسند کرتا ہے وہ بتا دیے، کھلونا دور سے تو بھاگے بھاگے آتا ہے تو۔ اور ماں باپ کو یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو کھلونا دے کر اس کو دور کر دینا، بلکہ کھلونا دے کر اپنے قریب کر لینا۔ تو ٹھیک اسی طرح اس سے کہیں زیادہ مثال دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے بلائے نہیں آتا، تو اس کو یہ نعمتیں دے کر کے بلاتے ہیں، قریب ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو چاکلیٹ دیتے ہیں تو قریب آتا ہے، گود میں بٹھاتے ہیں، چاکلیٹ بھی ملتی ہے اس کو، اور باپ کا قربت بھی ملتی ہے، باپ کی مانڈی پر گود میں بھی بیٹھ جاتا ہے، باپ کا پیار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔
ماں کا پیار بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فطرتوں سے واقف ہے، ان کو ایسے ہی بلاؤ نہیں آتے تو ان کو بڑا بڑا کر کے دینے کا اعلان فرمایا۔ تو دیکھتے ہیں ہم رمضان المبارک میں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، پہلے رمضان میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ لالچ کو دیا گیا ہے زیادہ مل جائے۔ مقصد کیا ہے؟ متقی بن جانا۔ یہ بڑا بڑا کر کے دینے کا ثواب جو اہتمام کیا گیا، وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو بندہ آتا ہے، لیکن صدق دل سے ان عبادات کو وہ ادا کرنے والا بنتا ہے تو اس کو تقویٰ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ ہم کو عطا کرنے کے لیے سارا یہ انتظام فرمایا ہے۔ کتنا بڑا اہتمام ہے، کتنا بڑا انتظام ہے، آپ غور کیجیے۔ ایک گھونٹ کسی کو پانی پلا، وہ روزہ افطار کرا دیا پانی کے ذریعے سے، تو اس کو کامل روزہ رکھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور پہلا کہا رحمتوں کا، دوسرا مغفرتوں کا، تیسرا جہنم کے آگ سے آزادی کے اعلانات کا جو دعا ہے، یہ تمام کیوں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اور اس میں ایک ایسی رات کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین شب قدر عطا فرما دیا۔ کوئی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جاگ کر کے عبادت میں گزار دیتا ہے اس رمضان المبارک کی شب قدر کی رات میں، تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ترین عبادت کرنے کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ 1000 مہینے کس کو کہیں؟ تقریباً کم و بیش 83-84 برس کی سال کی عبادت صرف ایک رات عبادت کرنے سے ادا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یہ سارا کیوں کیا؟ تو جیسا کہ میں نے ابتداءً فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی آ جائے، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس لیے رمضان ہم کو عطا کر دیا گیا۔ برس کے 12 مہینوں میں ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً مخصوص کر دیا ایمان والوں کے لیے، ایک کورس عطا فرما دیا، ایک کورس دے دیا گیا۔ اور دنیا میں بھی کورس ہوا کرتے ہیں، MBBS کا کورس ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے، MBA کا کورس ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس ہے، مختلف کورسیں رکھی گئی ہیں، ان کے مدتیں ہوتی ہے، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 6 سال کا کورس ہوتا ہے، کوئی 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ تو وہ کورس ادا کرنے کے دوران وہ دلچسپی سے جو اسٹوڈنٹ طالب علم اس میں اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل پیدا ہوتا ہے، تو وہ ڈگری لے کر کے مدت پوری ہونے پر وہ اپنے ہاتھ میں ڈگری لے کر کے نکلتا ہے۔ MBBS کورس کرنے والا بندہ، اس کی کیفیت دیکھیے، کبھی ڈاکٹروں سے ملتے ہو گیا، ہر کسی کو ڈاکٹروں سے پالا پڑتا ہے، آج کل کے دور میں ضروری ہو گیا۔ تو ڈاکٹروں کی زندگی دیکھیے، شرافت رہتی ہے ان کے اندر، وہ عام لوگوں کے جیسا نہیں رہتے، ہو ہمارے جیسے زیادہ دعوتوں میں شریک نہیں ہوتے، شریک ہوئے بھی تو مختصر شریک ہوتے نکل جاتے، کیونکہ وہ ہر وقت جانتے رہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ناچ گانا بھی ہوتا ہے دعوتوں میں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں وہ شامل نہیں ہوتے، مبارکبادی دیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے رہتا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے رتبے کے خلاف ہے یہ ناچنا کودنا، یہ شور شرابے میں سب کے ساتھ ہو جانا، میرے رتبے کے، میرے مقام کے خلاف ہے۔ تو ہم ایمان والے بندے ہیں، ہماری لمحے فکر ہے، دنیاوی ڈگری رکھنے والا بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم ایمان کی ڈگری رکھنے والے بندے، ہمارے اندر کیا ہے؟ کوئی ذرا برابر پر بھی تفکر نہیں رہا ہماری زندگیوں میں کہ عام انسانوں کی طرح ہماری زندگی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والے بندے اس کے وقت مقررہ جو ہوتا ہے، کورس کا جو ٹائم ہوتا ہے مکمل کرنے پر وہ ڈگری لے کر کے نکلتے ہیں۔ آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ کوئی بندہ 6 سال 5 سال کی MBBS کی ڈگری اور اس کے بعد کی MD کی ڈگری کر کے وہ فیل ہو گیا، اس کے ہاتھ ڈگری نہیں لگی، نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ۔ کوئی انجینئرنگ کرنے والا بندہ، اللہ ماشاءاللہ 1% ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں، لیکن اکثر پاس ہو کے نکلتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے، ہمیں دین کی ڈگری
کر رہے ہیں. ہر سال 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے متقی کے کورس کو ہمارے لیے لازم کر دیا کہ یہ ڈگری لے لو, یہ کورس کے دوران 1 مہینہ گزار دو, ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کو گزار کر کے ڈگری حاصل کر لو. حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ راتوں میں قیام کرتا ہے, رمضان المبارک میں تراویح, تسابیح, تہجد میں گزارتا ہے, تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح جو بندہ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن شب قدر کی قیام کرتا ہے, عبادتوں میں گزارتا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. یہ ایمان احتساب رکھا گیا ہے تو کتنا بڑا اہتمام ہے. تو بندے مومن کو چاہیے کہ یہ قرور سے گزر رہا ہے متقی بننے کا, ہر سال ہم کو نصیب ہو رہا ہے, اور رمضان کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں تو پھر ویسے خالی کی خالی مسجدیں اور زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں بنے, کورس کرے لیکن متقی کی ڈگری حاصل نہیں کی. ہم کو دنیا والوں سے سیکھنا ہے کہ بھئی وہ زندگی میں ایک مرتبہ MBBS کی ڈگری کرنے کا کورس کا ملتا ہے اس کو موقع, تو وہ فوراً وہ کورس مکمل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے. کیا بات ہے, ہم کو بار بار زندگی میں ملتا جا رہا ہے, کوئی 20 سال سے کورس کر رہا ہے, کوئی 30 سال سے کورس کر رہا ہے, متقی نہیں بن رہا ہے. تو ہم کو چاہیے لمحہ فکر ہے, چونکہ ابتدائی ایام ہے, رمضان کے دوسرا روزہ ہے, ابھی 28 روزے باقی ہیں, 28 رمضان المبارک کے لیل و نہار باقی ہیں. تو ان میں ہماری جستجو یہ ہونا کہ میں کسی نہ کسی طرح متقی بن جاؤں, اللہ کی خشیت کو میری زندگی میں داخل کرنے والا بن جاؤں, اور حضور کی خوشنودی حاصل کرنے والا میں بن جاؤں. یہ ہماری فکر ہونا. خالی یہ بھاگ کڑو میں ایسے ہی رمضان گزار دے رہے, ایک دوسرے کو مبارکبادی دے لے رہے, ایک دوسرے کو خوش کر لے رہے, بس اللہ رسول کی نظر میں بھی اللہ رسول بھی خوش ہوئے کہ نہیں, اس کی فکر ہم کو کرنا ہے. تو بس وہ دوستوں اس کو غنیمت سمجھنا. پھر نہیں معلوم آئندہ سال ہم کو رمضان المبارک کا کورس نصیب ہوتا کہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہوتا ہے. تو یہ غنیمت سمجھ کر کے ہم متقی بننے کی کوشش کرتا ہے. اب متقی کیوں بنایا جا رہا ہے یہ غور کیجیے آپ, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ متقی بنانے کا ہم کو یہ کورس عطا کیا ہے. تو بزرگ دوستوں متقی اس لیے اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں ہم کو کہ جتنی بھی اخروی نعمتیں ہیں, ہمیشہ کی نعمتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف متقی بننے کو نصیب ہونے والی ہیں. جو عارضی نعمتیں ہر کسی کو ہے, اس میں کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی مومن, اس کا کوئی تمیز کیے بغیر ٹیمپرری جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی مخلوق کو دیا, ہر کسی انسان کو. لیکن اخروی نعمتوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف متقی بندے کو دینے کا اہتمام اور اعلان فرمایا. یہ بڑی پتے کی بات ہے, بڑی نقطے والی بات ہے کہ متقی کیوں بنانا چاہ رہے ہیں اللہ. کبھی سوچے ہم کہ بھئی اتنا بڑا انتظام اہتمام کہ آخر کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ثواب کو بڑا بڑا کر کے دے رہے ہیں, شر کی کیفیت کو مغلوب کرنے کا انتظام اہتمام فرما دیا. کیوں کیا جا رہا ہے سارا انتظام, سارا سجایا جا رہا ہے, سوارا جا رہا ہے, کیوں ہے؟ تو متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ اخروی نعمتیں جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں وہ حاصل کرنے کا بندہ مومن مستحق بن جائے, اس کا ایلیجیبل بن جائے. تو اخروی نعمتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما کر کے ابتدائی آیات میں یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, یہ ہدایت سراپا ہدایت ہے متقی بندوں کے لیے. قرآن جو کتاب ہدایت ہے, کتاب زندگی ہے, جس پر بندہ چل کر کے یہاں پر بھی سرخرو ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, قبر میں جانے کے بعد بھی وہاں بھی سرخرو ہوتا ہے, اور اخروی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے. تو یہ اخروی نعمت ہے قرآن کریم, تو اس سے کوئی فیض یاب ہو سکتا ہے, فائدہ اٹھا سکتا ہے تو متقی بندہ. اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیا, قرآن کی شروعات بھی فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین. اور حضور کے ذات گرامی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اے نبی، آپ کے واعظ و نصیحت سے صرف وہی لوگ راہ راست پر آ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے دیکھے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، جو متقی ہیں، وہی آپ سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. حضور کی ذات گرامی سے صرف اور صرف وہی فیض یاب ہو سکتا ہے، ان کا فیض اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو متقی بندہ ہوتا ہے. اس کے سوا کسی کو حضور کا فیض نصیب نہیں ہوتا. حشر میں ہو، یہاں اس دنیا میں ہو، عالم اسباب میں ہو اور عالم برزخ یعنی خبر والی زندگی میں ہو، حضور سے فیض یاب ہونا ہے، حضور کا دیدار نصیب ہونا ہے. خبر میں، یہاں اور حشر میں حضور سے فیض پانا ہے تو وہ متقی بننا ہی بننا ہے بندہ. اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں میں جاگزی کر کے زندگی گزارنے والا بن جانا. اور جنت جو ہمیشہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا مظہر جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اگر حاصل ہونا ہے، ہمیشہ جنت نصیب ہونا ہے ہمیشہ کی، تو وہ بندہ متقی ہونا ہے. غیر متقی کو جنت نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جنت کی تخلیق فرما کر کے اعلان فرما دیا کہ اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہے تو متقی کے لیے بس. تو بزرگ دوستو غور کیجئے، یہ تمام اخروی نعمتیں حاصل کرنے کا مستحق بننے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ رمضان بنائے. ثواب اپنی جگہ، ثواب سے کسی کو انکار نہیں. ایک نفل ادا کرو 70 نفل کا ثواب، ایک فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب. اور اسی طرح پہلا دعا رحمتوں کا، دوسرا مغفرتوں کا، تیسرا جہنم کے آگ سے آزادی کے اعلانات کا، یہ سارا ہے، یہ برحق ہے. لیکن سب سے بڑا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ متقی بن جائے. متقی بن گئے تو ساری چیزیں ہم کو نصیب ہو جاتی. تو کوشش کیجئے. آج کا بیان میرا پہلے جمعے کا یہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان المبارک عطا فرمایا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اب یہ 28 دن اور رات رمضان المبارک کے متقی بننے کے لیے کوشش کریں، جستجو کریں. تقویٰ، اللہ کا تقویٰ ہمارے اندر جاگزی کرنے کی کوشش کرتے جائیں. اب تقوی کی تفصیل بہت ہے، یہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. تقویٰ کیا ہے؟ مختصر یہ کہ اوامر نواہی کی پابجائی کرنا، شبہ کی چیز سے بچنا، اللہ کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے نہیں. اوامر کا مطلب یہ ہے کہ جن جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تمام کو کر گزرنا. اور نواہی کا مفہوم یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اور کسی بات میں شک و شبہ ہو گیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کیا حرام ہے کہ حلال ہے، تو ان باتوں سے رک جانا. اللہ کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے نہیں. اگر لوگوں کے ڈر سے رک رہا تو تقویٰ نہیں. تو اس کی تفصیلات ہیں، جب کبھی موقع ملا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہتر اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجہ سے تمام کے سرفراز عنایت فرمائے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایمانی کے کیا ہماری زندگی میں جاگزی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت نماز کے لیے وقت دیا جاتا ہے.